اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، یہ بات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ منافقین نے یہ اعتراض کیا تھا غزوہ احد میں شہید ہو جانے والوں پر کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان جاتے تو آج یہ مرتے نہیں بلکہ یہ زندہ ہوتے اور یہاں ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس منافقین کی اس بات کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ جن کو تم مردہ کہتے ہو ان کو تو حیات جاودہ مل چکی ہے۔ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے، امواتن مردے، یعنی ان کو مردے خیال نہ کرنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے ہیں اور اقامت دین کے لیے انہوں نے جان دی ہے، فرمایا کہ ان کو مردہ مت گمان کرو، یہ نہ سمجھو کہ وہ ختم ہو گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں آپ حضرات سن چکے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان لوگوں کے متعلق جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں۔ ان میں بعض ایسے شہداء بھی ہوتے ہیں کہ ظالم کفار جو ہیں ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، نہ شریعت انکار کرتی ہے کہ اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اور شہید کو باقاعدہ دفن کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے، یعنی ان کا مال شرعی وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ عدت کے بعد اس کی بیوی آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، جبکہ زندہ آدمی کا مال وراثت نہیں بنتا، عدت بیوی بھی جو ہے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کو عدالت کی طرف سے سزائے موت ہو جاتی ہے، حکومت فیصلہ سنا دیتی ہے کہ یہ آدمی زندہ جیل سے نہیں جا سکتا، اس کے باوجود اس کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، نہ اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، کیوں کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، حکومت یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ جب تک یہ مرے گا نہیں جیل سے نہیں نکلے گا، اس کا مال بھی وارثوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ یہ زندہ ہے۔ اگرچہ اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن بہرحال یہ زندہ موجود ہے۔ مگر شہادت کے بعد شہید پر وہ سارے احکامات جاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی وراثت بھی، اس کا مال جو ہے وہ اس کا مال بھی وراثت بن جاتا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی عدت کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے، یعنی جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے احکامات ہیں وہ سارے شہید پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اس کے مال میں وراثت بھی جاری ہوگی، عدت کے بعد اس کی بیوی نکاح بھی کر سکتی ہے۔ ان سب احکامات کے جاری ہونے کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو یہ کیسی زندگی ہے کہ جس میں دنیا کے سارے احکام لاگو ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شہید کی جو یہ زندگی ہے یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ جنت کی زندگی ہے۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ سارے احکامات دنیاوی زندگی کے متعلق ہیں، کہ اگر دنیاوی زندگی کسی انسان کے اندر موجود ہے اس وقت تک اس کا مال وراثت نہیں بنے گا، اس کی بیوی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن شہید کی شہادت کے بعد دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اب اس کی جنت کی زندگی شروع ہوتی ہے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔
تو اس وجہ سے اس پر جو دنیا کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے لاگو ہوتے ہیں۔ تو شہداء اور دوسرے مردے، ان کی زندگی جو ہے یہ اگلے جہان کی زندگی ہے، اور یہ زندگی روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اور یہ بات متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 287 پر، فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، بس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ متواتر اور مشہور حدیث ہے۔ تو روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولی وذهب اصحابہ، اور اس کے ساتھی اس سے چلے جاتے ہیں، حتی انہ یسمع قرع نعالہم، ابھی وہ جانے والوں کی جوتیوں کی کھنکھناہٹ سن رہا ہوتا ہے، اتاہ ملکان، کہ اچانک 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 178۔ مردہ دفن کے بعد قبر سے واپس ہونے والے لوگوں کے قدموں کی آہٹ، ان کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اہل حق کا یہی مذہب ہے۔ البتہ معتزلہ، رافضیوں، خارجیوں کے سوا اس کا کوئی منکر نہیں۔ باقی ان کی زندگی کیسی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہید کی قبر کھل جائے تو نہ وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا اور نہ اس کی کوئی نقل و حرکت ہوگی، مگر ہے وہ زندہ، اور یہ زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو زندہ نہ مانا جائے تو پھر قبر کے اندر اس کے سوال و جواب کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ابھی دفنانے والے جو ہے وہ ان کے وہ جانے والوں کی، دفنا کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو وہ سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ قبر کے سوال و جواب ہے۔ وہ جواب بھی دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں من نبیک، تو کس نبی کا امتی ہے؟ تو وہ جواب بھی دیتا ہے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں ما دینک، تو کس دین پر ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو سوالوں کے جوابات بالکل صحیح دیے ہیں، تو پھر یہ جہنم کی کھڑکی کیوں کھولی جا رہی ہے؟ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ آپ گھبراؤ نہیں، یہ جہنم کی کھڑکی آپ کو صرف یہ دکھانے کے لیے کھولی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی سخت جگہ سے بچا کر تمہیں جنت میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبوئیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اب تو دلہن کی طرح بڑے سکون سے سو، اور اگر کافر ہے اور منافق ہے، بے ایمان ہے، اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ من نبیک، پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینک، اس کے بارے میں بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اسے فرشتے مارتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پر ایسا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے اعما و اصم، جو اندھا اور بہرا ہے، اس کو ایسے زور سے ہتھوڑے مارے جاتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر مارے جائیں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کی خوب پٹائی ہوتی ہے۔ اب دیکھو وہ فرشتوں کے سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور اس کے جوابوں کا اعتبار بھی ہے، اس پر جزا و سزا بھی ہے۔ تو اگر نیک ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اگر بد ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر زندگی نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ زندگی کے بغیر وہ عذاب و ثواب پھر کس طرح محسوس کرتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھنا کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور یہ زندگی روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ اس میں انہوں نے جہاں یہ مسائل بیان فرمائے ہیں کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب کے لیے ترازو حق ہے، حشر نشر حق ہے، پل صراط حق ہے، وہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے وَأَعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ،
کہ قبر میں روح کا بندے کی طرف لوٹایا جانا حق ہے۔ تو اہل حق شہداء کی برزخی زندگی کے بھی قائل ہیں اور عام مردوں کی زندگی کے بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی زندگی تو پھر سب سے اعلیٰ ہے۔ صحیح حدیث ہے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ زندہ ہیں تو جبھی تو روز اقدس پر پڑھا جانے والا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی عند قبرہ سمعتہ، جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا تو میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، اور جس نے مجھ پر دور سے درود شریف پڑھا وہ مجھے بواسطہ فرشتوں کے بتلایا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ میں سلام کا جواب بھی دوں گا۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اس بات کو یاد رکھنا، قرآن و حدیث کا بڑا مضبوط اور پختہ مسئلہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی جناب مفتی مہدی حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدے والے آدمی کے پیچھے جو قبر میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے، نماز مکروہ ہے، اور اسی فتوے کی تائید بھی کی ہے۔ استاد الکل حضرت مولانا رسول خان صاحب مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات فی القبر کا قائل نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن پاک کے خلاف ہے، لہٰذا اپنی نمازیں ضائع نہ کرو۔ معتزلہ وغیرہ اور باطل فرقے کہتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ صرف روح کی زندگی ہے، یہ بھی غلط کہتے ہیں، کیونکہ روح کے جسم کے ساتھ تعلق پر حدیث موجود ہے جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ پھر اگر زندگی نہیں ہے تو پھر قبر میں جزا و سزا کیسی ہے اور کس کو ہو رہی ہے؟ دیکھنا یہ جو فرقہ پیدا ہوا ہے مماتی، ممکن ہے کہ یہ دھوکہ دیں کہ قبر میں جو زندگی ہے وہ روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ عام طور پر وہ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ قبر کی زندگی تو ہے مگر جز عنصری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن پاک ان کے اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قتل روح ہوئی ہے یا جسم؟ جس کو قتل کیا گیا ہے تو اسی کو زندہ ہونا چاہیے نا۔ دوسرے پارے میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جو قتل کیا گیا ہے وہی زندہ ہے، تو قتل جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی، لہذا زندہ بھی جسم ہی ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ سزا اور جزا اسی جسم کو نہیں ہوتی بلکہ جسم مثالی کو ہوتی ہے، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ پہلے تم جسد مثالی کا مطلب سمجھ لو، وہ اس طرح کہ آپ لوگ رات کو خواب دیکھتے ہو، کسی کو خواب زیادہ آتی ہیں، کسی کو خواب کم آتی ہیں۔ جو سوادی اور تبخیری مزاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب زیادہ آتے ہیں اور دوسروں کو کم آتے ہیں، مگر آتے سب کو ہیں۔ تو خواب سے خالی کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خواب کے اندر دشمنوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے، جو ہے وہ ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں اور اپنی پٹائی بھی ہوتی ہے، خود بھی مار کھاتے ہیں اور ان کو بھی مارتے ہیں۔ اب صبح کو آپ اپنے کسی دوست کے پاس چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ جی رات کو میں نے خواب میں آپ کو جو ہے وہ چرغا کھلایا ہے، میں نے آپ کو رات کو خواب میں بروش کھلایا ہے، لہٰذا ابھی تم مجھے کھلاؤ، تو وہ تو اس بات کا انکار کر دے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو جا کر کہیں کہ میں نے رات کو تیری خدمت کی ہے تو وہ انکار کرے گا کہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ رات کو خواب میں آپ کی جس سے ملاقات ہوئی وہ جس میں مثالی تھا، اصل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اصل تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جس میں مثالی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بدکاری کی دعوت دی تو یعقوب علیہ السلام سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی انگلی منہ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا جسد مثالی تھا، خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا یوسف وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں ہے تو وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی نہ ضائع کرتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خاصی بحث فرمائی ہے اپنے مکتوبات میں۔ اسی طرح ان کے فرزند خواجہ محمد معصوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے مکتوبات معصومیہ میں بھی اس موضوع پر خاصی بحث فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے اجساد امثالیہ سے اجساد مثالیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اجساد مثالیہ بعین ہی اصل کی طرح ہوتے ہیں۔ اب جس نے ملاقات کی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ اس بزرگ کو کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ ملاقات جسد مثالی سے ہوئی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات آدمی کہیں پھنس جاتا ہے تو اجساد مثالیہ آ کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اصل کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا جس میں مثالی کو ہوتی ہے وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ گرمی اور سردی برداشت کرے یہ جسم، جسد عنصری ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرے تو جسد عنصری، اور مزے اڑائے جسد مثالی۔ اسی طرح گناہ تو کرے جسد عنصری اور سزا بھگتے جسد مثالی، یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل تو ہو جسد عنصری اور زندگی ملے جسد مثالی کو، یہ تو عجیب منطق ہے۔ لہذا صحیح عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ حیات برزخیہ فی القبر روح کے تعلق کے ساتھ اسی جسم کو حاصل ہے۔ عام مردے اور شہداء اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہیں ان نعمتوں پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوشی مناتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، من خلفہم ان کے پچھلوں سے، یعنی پچھلوں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کرے وہ بھی شہید ہو کر آ جائیں تاکہ ہمیں جو اتنے انعامات مل رہے ہیں ان کو بھی ملے۔ اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا، آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہو تو اس کو خوف کہا جاتا ہے، اور گزشتہ کسی چیز کے ضائع ہونے کا افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ تو آئندہ انہیں جنت سے نکلنے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور گزشتہ کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پر انہیں افسوس نہیں ہوگا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا افسوس کہ کاش ہم اس طرح کرتے، ہم اس طرح کرتے، اب چونکہ وہ ساری نیکیاں کر چکے ہیں اس واسطے ان کو گزشتہ پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ یستبشرون خوشی مناتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین، ایمان والوں کا اجر۔ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کو اجر ضرور دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔